اس طرح سے وہ بات کی. تو حضور کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کسی کوئی ایسے دائرہ ہے جس میں اس کو جھوٹ کہنے کی اجازت ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بعض صورتوں میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، کسی بڑے فساد کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ اگر میں نے سچ کہا تو یہاں پر فساد جو ہے برپا ہو جائے گا، یا پھر ظالم ظلم کر بیٹھے گا اور میرے سچ کہنے کی وجہ سے عورت کو طلاق ہو سکتی ہے، یا میرے سچ کہنے کی وجہ سے فلاں آدمی پر ظلم و ستم جو ہے کا بازار گرم کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس نے جو ہے اگر اس مقام پر جھوٹ کہہ دیا تو اس کی شریعت میں اجازت ہے. اسی طرح کہا کہ جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اسی طرح کہا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے. دو دوست کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ دو دوستوں میں آپس میں نفرت تھی، لہٰذا جو ہے ایک دوست کو کہا کہ آپ اس کے بارے میں تو نفرت رکھتے ہیں، وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور وہ نجی مجلس میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ اس نے تعریف نہیں کی، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر آ کر اس کی جو ہے اس کی محبت اس کے دل میں ڈالی اور وہاں پر جا کر اس کی محبت اس کے دل میں ڈالی کہ وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، وہ تو آپ کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کہتا. تو اب کیا ہے کہ دونوں طرف جو ہے اس نے جب محبت ڈالی تو ان دونوں دوستوں کو ملانے میں اور آپس میں دوستی کروانے میں آسانیاں پیدا ہوگی اور دو مسلمان نفرتوں سے بچ جائیں گے اور مل جائیں گے. تو ایسی صورت ہو تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اب یہاں پر تو جان پر بند پڑی ہے، جان کا مسئلہ ہے، تو اس مقام پر بھی جو ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے. پھر مزید یہ ہے کہ اگر ذو معنی آدمی بات کہے تو یہ سب سے بہتر ہے، ذو معنی بات کہے تو یہ سب سے بہتر ہے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے ہجرت کی رات جو ہے جب نکل رہے تھے اس سرحد سے یا اس باؤنڈری سے جہاں پر کفار مکہ کھڑے ہوئے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. تو ابوبکر صدیق سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ میرے رہنما ہے. اچھا حقیقت میں یہی ہے، آپ رہنما ہے. اچھا وہ سمجھے کہ ابوبکر صدیق کہیں کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو سفر کے یہ رہنما ہے، یہ سفر بتانے والے ہیں کہ ہمیں اگر شام جانا ہے تو اس راستے سے ہمیں گزرنا ہے، تو یہ سفر کے رہنما ہے، وہ یہ سمجھے. اس طرح جو ہے ذو معنی بات کہہ دی، وہ سمجھے کچھ اور حضرت ابوبکر صدیق تو حقیقت حال بیان فرما رہے تھے. تو اس طریقے کے الفاظ استعمال کر لیں تو سب سے بہتر.